الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بخسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارا معبود اکیلا معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، پچھلے ماہ جو گزارشات پیش کیں، پھر آج جو موقع مل رہا ہے، ان دونوں بیانات کے درمیان میں اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی۔ بہت بڑی تعداد ساتھیوں کی ساتھ تھی۔ عبادت سے زیادہ یہ خیال رہا کہ انہیں کم سے کم تکلیف ہو، چونکہ سفر نام ہی تکلیف کا ہوتا ہے، اور مسافر اور اس حالت کو مفلسی کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہر ایک کا جانا قبول فرمائے۔ میرا نہیں خیال تھا کہ اتنے لوگ تیار ہوں گے، تو میرا تو یہ ذہن تھا کہ ایک جو درمیانے سائز کا جہاز ہوتا ہے اتنی تعداد ہو، اسے سنبھالنا بھی آسان ہوتا ہے، ترتیب بھی بہتر رہتی ہے، لیکن اللہ کا اپنا نظام ہے، ساتھیوں کی اپنی محبت تھی، تو ہم وطن عزیز سے اور دنیا کے طول و عرض سے لگ بھگ 800 کے قریب ساتھی وہاں جمع ہو گئے۔ بہت بڑی تعداد اس میں خواتین کی بھی تھی۔ میرا خیال ہے کوئی 280 سے 300 کے درمیان تو خواتین کی تعداد ہو، اور انہوں نے بھی اپنا نظم جو ہے اسے قائم رکھا، بلکہ مرد حضرات سے بہتر اپنے نظم کو کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اللہ سب کی کوشش قبول فرمائے۔ یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ وہ تسبیح ہے جس تسبیح کا ورد مراقبہ احدیت میں کیا جاتا ہے۔ احدیت وحدانیت باری تعالیٰ پر ایمان کو پختہ کرتا ہے۔ وہ ابتدا جو لا الہ الا اللہ سے نصیب ہوتی ہے، اس میں تقویت کا سبب ہوتا ہے، اور بات سمجھ آ جائے تو ذات ایک ہی بچتی ہے جو اللہ جل شانہ کی ہے، باقی اس کارگاہ حیات میں کیا کچھ اس نے پیدا فرمایا۔ اپنی حضرت انسان کو دیکھو، پھر غیر مری مخلوق کو دیکھو، پھر یہ جو گرد و پیش اس فانی جہان کو اللہ نے بسایا ہے، ہمارے سامنے شجر و حجر کی بات یا بحث ہو سکتی ہے، اس کی تو مخلوق ہے۔ ان جہانوں کو دیکھو، اس سارے میں کیا خوبصورتی اور کیا نکھار ہیں، اور جب ان اشیاء پر جنہیں ہم شے سمجھتے ہیں کہ شاید بے جان ہے، لیکن اس کی تو مخلوق ہے، اس کا تو ذکر کرتی ہے، ہر شے اس کے ذکر میں محو ہے۔ یہ تو یہ مکلف مخلوق ہے کہ جس کے پاس یہ مکلف حصہ ہے کہ یہ اپنے اختیار کا استعمال کیسا کرتا ہے، وگرنہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی حیات کی بنیاد اللہ کا ذکر اور اس کی یاد نہ ہو۔ جہاں انقطاع آتا ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ وہ حصہ کہ یہ ادراک اور ایمان کی یہ کیفیت اور حال نصیب ہو جائے، اور جتنا نصیب ہوتا جائے ہر شے کی حیثیت ختم ہوتی جاتی ہے، ایک کی یاد بچتی ہے جو اللہ جل شانہ ہو۔ اس لیے کہ قائم بالذات صرف اللہ کی ذات ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے ہے۔ اب ایمان کی یہ کیفیت اور ایمان کا یہ درجہ
بے ایمانی کی بات نہیں کر رہا، بے ایمانی تو ہے ہی اندھا پن. اس سے مزید الفاظ میرے پاس ہوں تو میں وہ الفاظ بھی کہوں، اس لیے وہ تو ہے ہی اندھا پن. میں تو بات دیکھنے کی کر رہا ہوں، نور کی کر رہا ہوں، کہ جو بات دیکھنے کی ہے یا جو سمجھنے کی ہے یا جو سمجھ آتی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کا وجود تو ہے، لیکن کسی شے کا وجود رہتا کوئی نہیں سوائے اللہ جل شانہ. اللہ کریم نے توفیق بخشی، حرمین شریفین کی حاضری کی، تو جب بیت اللہ شریف میں حاضری ہوئی تو ہمیں ایک ہی جگہ، ایک ہی در ہے جو ہمیں یہ آشنائی عطا فرماتا ہے، ایک ہی ذات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جتنی بھی دعائیں تھیں، جتنی بھی کیفیت تھی، جتنی بھی چاہت تھی، وہ بیت اللہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی تھی. چونکہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ آپ کا فرمان تمام باتوں سے مقدم نہ ہو، آپ کی محبت تمام محبتوں سے مقدم نہ ہو تو ایمان کوئی نہیں. مانتا تو ہر کوئی ہے، بندہ مومن کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر جگہ جگہ سجدہ ریز کیوں ہے؟ قوموں کی قومیں اور ممالک کے ممالک کیوں غیر کے سامنے سجدہ ریز ہیں؟ مانتے ہو تو پھر سجدے کائے کو کر رہے ہو؟ تو سمجھ آتی ہے کہ ماننے میں بھی اس درجے کی کمزوری ہے کہ وہ نہ ماننے جیسا ہو چکا. تو جب ماننے کے لیے وہ بنیاد کی ایمان مضبوط ہو، اللہ جل شانہ فرماتے کہ میرے حبیب کا اتباع صرف ظاہری پہلوؤں میں نہیں، باطنی حصوں میں بھی ہر پہلو آپ کا مقدم نہیں ہوگا تو تیرا ایمان نہیں گنا جائے گا. تو الفاظ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، خیالات میں کوئی پہلو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان سب کو سادہ الفاظ میں بیان کروں تو یہی بات تھی کہ بیت اللہ شریف کی حاضری میں یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہونا ہے، اللہ اس کا صدق عطا فرمائے. یہی کیفیت چلتی رہی ساتھیوں کے ساتھ. جو وقت بیتتا رہا اور ایک دھڑکا اور ایک ڈر، خوف کہ یہاں اللہ جل شانہ کے بیت اللہ شریف کی حاضری ہے اور احباب کی اپنی سادگی، ڈرتا تھا کہ کوئی کمی بیشی ایسی نہ واقع ہو جائے جس کے لیے میرے پر نہ کوئی سوال پیدا ہو جائے. تو اسی کیفیت میں وہ وقت تمام ہوا. اپنے اللہ سے ہر ایک نے اپنے دلوں کی باتیں کی ہیں. اللہ کریم ان دلوں کی باتوں کو صدق عطا فرمائے اور ہر ایک کی جو گزارشات ہیں، جو دعائیں ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے. تو مدینہ منورہ میں جب حاضری ہوئی، ایک دن بھی اسی کیفیت میں بیتا، دوسرا دن بھی اسی کیفیت میں بیتا. جب دوسرا دن اسی کیفیت میں بیتا، لیکن اللہ کا شکر ہے ساتھ ذکر چل رہا ہے، تو پھر جو بات بہت واضح محسوس کی اور جیسے کہتے ہیں نا کوئی شے منعکس ہوئی دل پر، ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہاں سے مانگتے ہو تو اللہ کا تعلق مانگو. چونکہ یہاں وہ نسبت ہے کہ جہاں سے بندگی کی جو کیفیت اور حال ہے وہ نصیب ہوتا ہے. تو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعائیں مانگنے ہیں تو ایسی دعا مانگو کہ آپ سے وہ نسبت نصیب ہو جس سے اللہ کی ذات مقدم ہوتی چلی جائے. وہاں بھی ذات اللہ ہی کی تھی، لیکن مانگنا آپ کی نسبت کی طرف تھا کہ آپ سے صدق نصیب ہو. اور جب وہاں حاضری نصیب ہوئی تو یہ کیفیت جو ہے ظاہر ہوئی کہ یہاں کی جب بات یہاں آ کر کرو تو بات پھر وہاں کی کرو، جو اصل حصہ ہے، جو مقصد حیات ہے، جو بندگی. اللہ جل شانہ یہ حاضری قبول فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے. لیکن اسی حال کو، انہی خیالات کو ہم آج یہاں بیٹھے دیکھیں، اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں دیکھیں تو ہر لمحہ ہر لحظے اس کی ضرورت ہے. اور یہ جو فرمان ہے نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بات ختم ہو جاتی ہے، بات بچتی ہی کوئی.
اب ایسا ہے کہ اندھے کو کوئی کہے کہ او دور جو نظر آ رہا ہے وہ کیا تم دیکھ رہے ہو، درخت ہے، جانور ہے، کون ہے، یا یہ دیکھو اس کا رنگ کیا ہے، تو وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ بے ایمانی وہ اندھا پن ہے کہ اللہ کریم کی اس کارگاہ حیات میں رہتے ہوئے جہاں ہر شے شہادت دے رہی ہے کہ ہر شے کا ایک مالک ہے، ہر ایک کو ایک ذات نے پیدا کیا جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن ایسا اندھا پن ہے کہ اس کی مخلوق میں سے اپنے خالق تلاش رہا ہوتا ہے، انہیں جنہیں اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے انہی سے اپنی ضروریات منسوب کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ اندھا پن، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے کوئی لفظ ہو تو وہ بھی بولا جائے تو کم ہے۔ تو جب بات دیکھنے کی آئے گی اور اللہ جل شانہ نور ایمان عطا فرمائے، اور ہم پر تو اس کا احسان کہ بطور توارث نصیب ہے، وراثتاً ایمان نصیب ہے۔ کلمہ پڑھتے ہمارے تو کانوں میں اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، ہوش سنبھالا تو شرائط ایمان جو ہیں وہ بزرگ جو ہیں وہ والدین جو ہیں وہ ہمیں سناتے ہیں، انہیں نماز رکوع سجود، آپ نہیں دیکھتے کتنے معصوم رکوع سجود کر رہے ہوتے ہیں، چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں جا نماز پر، کیا کر رہے ہیں؟ وہ ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اسی دھیان میں لگے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ پھر جب آپ دنیا کی زندگی میں آتے ہیں، مکلف حصوں میں پہنچتے ہیں، بلوغت کو پہنچتے ہیں، تو پھر وہ جو ذاتی امتحان ہے جب اس کی ابتدا آتی ہے تو پھر ہر غلطی اور ہر کوتاہی اس دیکھنے کے سامنے ایک پردہ حائل کرتی ہے۔ ہر نیکی، ہر عبادت ان پردوں کو چاک کر کے دیکھنا واضح کرتے چلتی جاتی۔ عبادات، معاملات، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے حکم دیا وہ ہماری ضرورت نہ ہو، یعنی بنیادی طور پر ہماری ہی ضرورت ہے جو اللہ نے حکم دیا، بھلے وہ بات عبادات کے پہلوؤں سے آئے، بھلے وہ بات معاملات کے پہلوؤں سے آئے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، حکم دیا اختیار کرنے کا، ہماری ضرورت تو ہے لیکن اس اندھے پن کا علاج بھی ہے۔ جہاں کوئی صالح عمل اپنے اندر اصلاح رکھتا ہے، اس کا اجر اور ثواب ہوتا ہے، وہ مزید اصلاح کا سبب بنتا ہے، مزید ورع اور تقوی کا سبب بنتا ہے کہ ایمان میں ترقی نصیب ہوتی۔ تو یہ بات سمجھ آ جائے کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سوال ختم ہو جاتے ہیں، مسئلے تمام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جہاں جو بات پیش آئی میرے اللہ کا کیا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی، تو مسئلہ تو ختم ہو۔ ہماری زندگی کے جھگڑے اور جھمیلے کیا ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ پسند ہے اور یہ نہیں پسند، یہ عمل کروں گا اور یہ عمل نہیں کروں گا، یہ بات مانوں گا اور یہ بات نہیں مانوں گا۔ ان تمام کیفیات اور حالات کو آپ قرآن کریم کے تحت لے آؤ تو کوئی سوال بچتا ہے؟ کیا پسند کرو گے جو میرے اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے؟ کیا کرو گے جو حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں، ان حدود میں رہوں گا، سارے مسئلے تمام ہو جاتے ہیں۔ بندہ آزاد ہو جاتا ہے، جگہ جگہ کی سجدے اور جگہ جگہ کی ٹھوکروں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ نہ صرف یہ زندگی سہل اور آسان ہوتی ہے، وہ تعمیر اور بنیاد نصیب ہوتی ہے کہ مقصد حیات پا جاتا ہے۔ دنیا اسے کیا کہتی ہے، دنیا اسے کیا سمجھتی ہے، اور اگر دنیا کی دنیاوی حصوں کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بدبختی انبیاء علیہ السلام کے خلاف کھڑی کی گئی کہ آپ کا حق نہ مانا جائے۔ وہ مقرب ہستیاں جنہیں اللہ نے چنا، انہوں نے حق بیان فرمایا، ان کے خلاف یہ خواہشات دنیا کھڑی کی گئیں، تو وہاں سے جو ان کا رد ہوتا ہے، مطلق رد ہوتا ہے،
لیکن دنیا کا حصہ مکلف ہے نا. آج سردی ہے تو وجود ٹھنڈک محسوس کر رہا ہے، کل گرمی ہوگی، زندگی رہی گرمیوں تک پہنچے تو گرمی وجود محسوس کرے گا. تو ان دونوں کا تدارک ہے، اللہ نے اسباب دیے ہیں، اسباب کیے جائیں تو ان کی سردی سے بھی بچا جا سکتا ہے، گرمی سے بھی بچا. تو جب دنیا کی زندگی اور حالات میں یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ جو طیب حصہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، یہ بنیاد ہے، اور یہ بنیاد جتنی مضبوط ہوتی جائے گی اتنی زندگی سہل اور آسان ہوتی جائے گی. اور زندگی کی سہولت کو نہیں ہم سجدہ کر رہے. کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ اس کی ذات سجدے کے لائق. کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے. ہمارے ہر سوال کی نسبت آپ کے حضور ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، کہ ہمارے اللہ نے کیا پسند فرمایا. تو فرمایا یہ بنیاد ہے، تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، لا الہ الا ہو رحمان الرحیم، جس کے سوا عبادت کے لائق نہیں. وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اپنے اس تعلق کا جاننا، یہ شناسائی کہ وہ مالک ہے اور میں مخلوق ہے، اس کے لیے اندھا پن سے نکلنا ہوگا تو سمجھ آئے. جتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں اس اندھے پن میں اضافہ کرتی ہیں، مزید اندھا بندہ ہوتا ہے. لیکن جتنی نیکی ہے، جتنے اصلاحی پہلو ہیں، آپ عبادات کی بات کریں، آپ معاملات کی بات کریں، وہ سارے پہلو وہ ہیں جو ان پردوں کو چاک کرتے ہیں، بندہ واضح دیکھنا شروع کر دیتا ہے. لوگوں نے کتنے کتنے ظلم ڈھائے حق کے راستے پر چلنے والوں، نہیں ڈگمگائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مبارک کے پتھر سی کر گرم ریت پر لٹایا گیا، عاد سے ہٹ کر بات نہیں کی کہ حق چھوڑ دو، نہیں چھوڑا. آل یاسر کی وہ بوڑھی خاتون جس کی آنکھوں میں خون ہے، وہ کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں اللہ واحد اور لا شریک ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ یہ سارے اس کے ساتھ شریک ہیں بت. تو پردے ہٹتے جاتے ہیں. دنیا والے بھلے نہ سمجھیں، دینی اور ایمانی پہلو اتنا واضح کر دیتا ہے کہ انہی شب و روز میں بندہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اور اسے ایک معیت کی حقیقت نصیب ہوتی ہے. اس نقطے کو دیکھتے ہوئے اپنے حالات کا جائزہ لیا جائے، بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ کا ماننا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا، یہ دعوی ایمان، یہ رکوع و سجود کیوں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے؟ عملی زندگی میں کیوں تبدیلیاں رونما نہیں ہو رہی؟ ہم تو تبدیلی کے نام پر بھی ایک نئے گڑھے میں جا گرتے ہیں. بندے مومن کی تبدیلی کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے. تو ہماری زندگی میں تجاوز کیوں بڑھ رہا ہے؟ تو سمجھ آتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ مقرب ہستیاں ہیں جو نشان منزل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. آپ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ سے دور جایا جائے تو ایمان وہ نہیں رہتا جو آپ کے روبرو رہتی ہے کیفیت الحال. آپ نے پردہ فرمایا دار دنیا سے. تو روایت میں، مستند روایت میں یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے الفاظ ہیں کہ ایمان کی وہ کیفیت اور حال نہیں رہا جو آپ کے جلوہ افروز ہونے میں آپ کے روبرو تھی. یہ کمال ماہیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر جب بات علی ترتیب 3 زمانوں سے گزرتی اور پھر بات صدیوں میں داخل ہو اور آ جائے تو سمجھ تو آتی ہے کہ انحطاط تو ہو. یہ سمجھ نہیں آتی کہ بے ایمانی اس درجوں پر چلی جائے کہ حلال اور حرام اکٹھا کر دیا جائے. یہ سمجھ نہیں آتی. یہ جواز نہیں ہے، یہ دوری جواز نہیں ہے. اگر یہ جواز ہوتا تو قرآن کریم کا حکم قیامت تک کے لیے نہ ہوتا، پھر ان 3 مبارک زمانوں میں ختم کر دیا جاتا حکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت روز معاشر قائم ہونے تک اگر حق کا کوئی متلاشی ہے تو اس کے ہر سوال کا جواب ہے
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو اور پھر زندگیوں میں تعفن پیدا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مدارج کی بات ہو سکتی ہے، کمزوریوں پر بحث ہو سکتی ہے، حق اور باطل اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم نے اتنی واضح تفریق فرما دی ہے، ایسا انصاف اور فیصلہ فرما دیا ہے، یہ ادغام نہیں ہو سکتا۔ ہماری زندگیوں میں یہ کیوں ادغام ہے؟ جب اسے ہم دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حق اور باطل رلا دیا جائے، اکٹھا کر دیا، ہو نہیں سکتا۔ تو آج یہ جواز، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے اتنی صدیوں کی دوری پر ہیں تو بے ایمانی نہیں۔ بے ایمانی کا سبب اپنے اعمال، اپنی چاہتے اپنی پسند ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہو، ایک قوم جو مسلمان کہلاتی ہو، اور اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میرے اپنے تو حالات اور حقوق و فرائض کیا ہیں، میرے ذمے جو غیر مسلم کے حقوق ہیں میں ان کا تحفظ کیسا کر پاؤں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے اور وہ پردے ہمارے اعمال کے سبب ہیں۔ یہ ہماری سودی معیشت ہے جس نے ہمیں اندھا کر دیا ہے۔ یہ ہمارے ذاتی لالچ ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا الگ ہے، مسجد میں جو وقت ہے وہ گزار لو، جو کاروبار میں کسی سے چھین سکتے ہو چھین لو۔ ایسا نہیں ہے۔ مکمل ضابطہ حیات ہے دین اسلام، اور ہر پہلو میں رہنمائی فرماتا ہے، اور یہ بات سمجھ آ جائے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تمام ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے وہ محبت اور وہ تعلق درکار ہے کہ مزید اگلی آیات میں آپ دیکھیں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ ابھی قرآن کریم ہے نا، واضح بیان فرماتا ہے، اور بعض لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا شریک سمجھ لیتے ہیں، پھر ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب اپنی چاہتوں کو تو دیکھیں، اپنے اس اندھے پن کو تو دیکھیں کہ ہم اپنے اس اندھے پن میں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ اس کی جگہ کیا ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو بات اس مقام احدیت کی سمجھنی ہے، اپنی محبت جو اپنے اللہ سے ہے، اپنی جو بندگی ہے، اسے ترازو میں رکھ کر دیکھو تو صحیح کہ ہماری خواہشات کا ترازو بھاری ہے یا ہماری بندگی کا ترازو بھاری ہے۔ قیامت کو تو ترازو لگے گا، عین انصاف کی بات ہوگی، اور ہم تو اللہ سے انصاف نہیں مانگتے، رعایت مانگتے ہیں، معافی کے طالب ہیں، اس کی رحمت کے طالب ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تو معافی چاہتے ہیں، ہم انصاف نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمارے اپنے کرتوت ہمارے سامنے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں، اور جو گزرا تو جو گزرا، جو بچا ہے اس میں بھی ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم غلطیاں زیادہ کریں گے۔ اللہ معاف فرمائے، نیکی کی توفیق دے، اچھائی کا سوچنا چاہیے، اچھائی کی رغبت لینی چاہیے، اچھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ سے جو محبت ہے، اس کے لیے وہ دل جتنا پاک اور صاف ہوتا جائے گا اتنی اس میں محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو جب آج اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو عجیب تنگی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیسی مخلوق ہے، کیونکہ انسانی معاشرہ تو ہوتا ہے نا جی، مل جل کر رہنے کو۔ لفظ انسان کا مفہوم جو ہے معزز سامعین کرام وہ یہ ہے کہ وہ جو مل جل کر رہے، یعنی مل جل کر رہنے والے کو انسان کہتے ہیں۔ یہ انسانی مزاج ہے کہ وہ مل جل کر رہتا ہے۔ معاشرہ انسانی جہاں آبادی ہے، وہاں جہاں انسان اکٹھے رہتے ہیں اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ قوم اس کے اجتماع کو کہتے ہیں۔ یہ کیسی قوم ہے آج، یہ کیسا انسانی معاشرہ ہے، یہ کیسی آبادیاں ہیں کہ اکٹھے رہتے ہوئے اکٹھے نہیں ہیں، سوچ فکر تک بکھر چکے ہیں، تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں، بے لحاظی آ گئی ہے، کوئی لحاظ نہیں رہا۔
یہ اندھا پن کیوں ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں باقی محبتوں کو مقدم کر لیتے ہیں، حالانکہ جو صاحب ایمان ہے اس کا مقام تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید ترین محبت کر رہا ہو، ہر شے مؤخر ہو جائے، ایک ہی ذات بچے اس کی زندگی، اس کی سوچوں، اس کی فکر میں، جو اللہ کریم کی ذات ہے۔ تو ہم گھروں کو بعد میں دیکھیں، اولاد کو بعد میں دیکھیں، عزیز و اقارب تو پھر آگے آئے، معاشرہ تو پھر مزید آ گیا، یہاں تو دیکھیں کیا پال رکھا ہے۔ ہم جو یہاں سینچنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ہماری آبیاری کیا ہے؟ تو جب یہاں بات آتی ہے تو اللہ جل شانہ نے جو یہ ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ بات سمجھ آئے تو کیا پھر مسئلے حل ہو گے؟ تو جو حصہ اپنا ہے ادائیگی کا، جو نیت اپنی ہے، جو اپنی کوشش ہے، ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، چونکہ اس نے فرمایا ہے، یہ سارا فرما کے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اکیلا ہے۔ فرمایا هو الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، واحد اکیلا، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی وہ نہیں جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کی۔ هو الرحمن الرحیم، اس کی مخلوق ہے نا، وہ جانتا ہے۔ یہاں وہ ہم جیسے خطا کاروں گناہگاروں کو رحمت دے رہا ہے، معاف فرماتا ہے۔ جو انکار کر رہے ہیں اس کی ذات کا، اس کے الہ ہونے کا، جو شرک کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، صفت رحمانیت سے جب تک کہ ان کی فرصت ہے وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ منکر اور کافر جو ہے یا مشرک جو ہے وہ بھی اسی کی دی ہوئی سانس لے رہا ہے، اسی کی وجود سے زندگی گزار رہا ہے۔ وہ جو حق کے خلاف فیصلے کرتا ہے نا اور حق کے خلاف اٹھتا ہے، جو اس کی مخلوق کو ذبح کر رہا ہے نا، تہ تہ کر رہا ہے۔ آج بھی دنیا میں دیکھو کتنی جگہیں ہیں جہاں ظلم ہو رہے ہیں۔ جو مخلوق جس وجودی قوت اور ذہنی استعداد کا استعمال کر رہی ہے، ہر شے اس کی دی ہوئی ہے، صفت رحمانیت سے ان کی زندگی چل رہی ہے، اس نے ان کی سانسیں روکی نہیں۔ تو صفت رحمانیت سے ہر کوئی مستفید ہو رہا ہے، صاحب ایمان بھی ہو رہا ہے۔ لیکن جب بات صفت رحمیت کی آئے گی تو پھر صرف ایمان کی بات ہوگی، پھر کافر مستفید نہیں ہوگا، اور بندے مومن پر تو اس کا احسان ہے کہ ہر دو پہلوؤں سے یہاں بھی مستفید ہوتا ہے اور آخری حیات میں بھی مستفید ہوگا۔ تو وہ غفور الرحیم جو حصہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ سے محبت جو ہے اسے پرکھو، اسے دیکھو۔ تو جب ہم اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ بڑی تعداد کم تھی مسلمانوں کی۔ اب یہی جب ہم عہد صحابہ میں جہاد کے حصوں کو دیکھتے ہیں، کہاں 30,000 اور کہاں 3 لاکھ سے تجاوز کا مجمع، سمجھ نہیں آتی نا کہ کہاں 3 لاکھ سے زائد کا مجمع اور 30,000 کی تعداد مقابل، اور یہ کو آج کی جدت نہیں ہے ان ہتھیاروں میں، یہ دست و بازو کی بات تھی، یہ قوت بازو کی بات تھی۔ تو جب آلات حرب تلوار، تیر اور نیزہ ہوں، دفاع ڈھال ہو، عدد بڑا معنی رکھتا ہے۔ میں ایمان ہے، ایمان کی قوت ہے۔ 50,000 کے مجمع کو 60 لوگ روک لیں، ایمان کی مضبوطی ہے۔ اپنے اللہ جل شانہ پر جو ایمان اور اعتقاد ہے اس کی مضبوطی ہے، قوت ایمانی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور جہاں دیکھو محکومی ہے۔ کبھی غور کیا؟ یہ ناخدا ڈبو رہے ہیں۔ اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب ہوش کرے گی؟ یہ کیوں آپ سے عرض کرتا ہوں اولاد کو سنبھالو، گھروں کو سنبھالو۔ ہم نے ڈبویا ہے، اس ڈوبتے میں ہماری جو اولاد ہے وہ مزید حصہ نہ ڈالے، وہ پلٹے،
وہ پلٹے تاکہ ان کی نسلیں غلام پیدا نہ ہوں، وہ ذہنی غلام نہ ہوں، آزاد ہوں، وہ اپنے اللہ جل شانہ کو جواب دے سمجھیں اپنے آپ کو، ان کی زندگیاں مزین و سنت خیر الانام سے۔ یہ جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہم نے بنا رکھا ہے کہ مسجد میں بازار کے، تو قرآن کریم جو فیصلے فرماتا ہے ان سے زندگی مزین ہو، اس کے تابع زندگی ہو، تو کہاں کس کس کو مانو گے، کتنے دھکے کھاؤ گے اور کتنے رسوا اور ذلیل ہو گے۔ کہاں وہ قوم ایک بیٹی کی آواز پر پورا خطہ جو ہے اس کی آواز کے بدلے میں جو عمل ہوا پورے خطے میں اسلام پھیلا۔ کہاں آج ہماری بیٹیوں کے اشتہار لگ رہے ہیں اور ہم مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ ہوا ہے، اوہو بہت برا ہوا۔ تو تب آگ کی حدت محسوس کرو گے جب اپنے گھروں میں لگے گی۔ تو آج اپنے گھروں میں حدت محسوس نہیں کر رہے۔ جو گفتگو گھروں میں ہو رہی ہے، یہ جو سکرین ہمارے گھروں میں دکھا رہا ہے، کبھی سوچا تھا کہ بچوں اور بیوی اور بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے یہ اشتہارات اور یہ باتیں سنی؟ کبھی سوچا تھا؟ غیر محسوس طریقے سے اس حد کو پہنچ چکے ہو کہ یہ حدت ہر گھر میں پہنچ چکی ہے۔ ایک اشتہار دیکھو، حیرانگی ہوتی ہے، ہماری ہی بیٹی ہے، اس کا نام بھی مسلمان ہے، دعویٰ ایمان ہے۔ ہم کون ہیں کہ وہ جو دعویٰ ایمان کر رہے ہیں ہم کہیں یہ صاحب ایمان نہیں؟ ہم کون ہیں؟ تو وہ جو اشتہار میں نوجوان خاتون اشتہار کی زینت بن رہی ہے، اس کا دعویٰ ایمانی بھی ہے، نام بھی مسلمان ہے، جو وہ بنا رہے ہیں سیٹ، وہ بھی سارے مسلمان ہیں، دعویٰ ایمانی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم بھی ہیں، اور عمل میں ہر حصہ وہ ہے جو غیر اسلامی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو کیوں ٹانگے کے گھوڑے کی طرح آنکھوں کو کھوپے لگا کر ایسے بھاگ رہے ہیں ہم کفر کے پیچھے؟ تو اپنی زندگی کا جب ہم جائزہ لیں گے، اپنے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، سوچوں کا جائزہ لیں گے، اور یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ یہ بات سمجھ آ جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے، یہ ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، اس محکومی سے نجات کا سبب ہے۔ کبھی غور کیا کہ روز جو ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ اور نام اسلام کا لے کر شہید کیے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا؟ ہمارے ہاں تعمیر کے نام پر تخریب ہے، ہر وہ نعرہ جو ملک کی تعمیر کے لیے دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ تخریب پیدا ہو رہی ہے۔ یہ کیسی تعمیر ہے؟ گھر آواز تخریب کا سبب بن رہی ہے۔ یہ کیسا دین اسلام کا عمل ہے جو ہمارا خون بہا رہا ہے؟ یہ کیسا نظام معیشت ہے جو ہمیں بھوک اور افلاس سے مزید نیچے گرا رہا ہے؟ اور ایسی سرزمین پر کہ جس پر اللہ کا اتنا احسان ہے، ہر پہلو سے اللہ نے اس ملک کو نوازا ہے۔ کیا سبب؟ ہم نے ناخدا بنا رکھی، ہم نے بت خانے گھر رکھے ہیں اپنے اندر۔ ان بتوں کو پاش کرو، اللہ وحدانیت کا جو حکم دے رہا ہے اسے مانو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت عطا فرما رہے ہیں اسے اپنی زندگیوں میں جانچو۔ تو یہ وہ پہلو ہے جو ہمیں حق پر لا کھڑا کرے، اور صاحب ایمان اللہ اسے توفیق دے وہ حق پر کھڑا ہو، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، ہلا سکتا نہیں، کسی کی سکت نہیں۔ یہ جو ہم ٹوٹی پتنگ کی طرح بکھر رہے ہیں اور بجائے قومی اتفاق کے ایک ٹڈیوں کی طرح ہر ایک کی اپنی چھلانگ اور اپنے رخ ہے، اس کا یہی سبب ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں دینی احکام چھوڑ دیے۔ ہم نے دنیا کو الگ تقسیم رکھا ہے، دین کی تقسیم الگ کر رکھی ہے۔ آج پھر چناؤ ہے، پھر موقع ہے کہ ہم اپنے لیے اپنے رہنما چن رہے ہیں۔ کبھی غور فرمائیں، ہم چننے والے تو جیسے ہیں ہی ہیں، ہمارے رہنماؤں کا جائزہ لے لو، ماضی دیکھ لو، حال میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دیکھ لو۔
پھر اپنے رویوں کو دیکھ لو، اس سارے عمل سے کوئی خیر سمجھ آتی ہے؟ جو کچھ ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے اس سے خیر سمجھ نہیں آتی۔ وہ قادر مطلق کہ ہمیں خیر کی طرف لے جائے تو اس کی مرضی، ہم خیر کے راستے کا چناؤ نہیں کرتے۔ آپ یقین مانیں، اتفاق ہوتا ہے کہ جس حیثیت سے یا جتنے اسفار سے یا جتنی ملاقاتوں کا حاصل ہوتا ہے اس سے بندہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے نا، جو جہاں بیٹھا ہے اس سطح سے دیکھتا ہے کہ جو لوگ ہم اپنے اقتدار کے لیے کہ مجھے اقتدار مل جائے، میں بھی شمار میں آ جاؤں، کوئی پرواہ نہیں ہے جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں مقتدر حصوں میں کون داخل ہو رہا ہے۔ ساری واعظ نصیحتیں لوگ جو ہیں وہ ہمیں ایک دوسرے کو سنانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ اللہ کی وحدانیت کا ماننا، وہ جانتا ہے، اس کی ذات علیم ہے۔ تو اللہ کریم یہ توفیق بخشے کہ یہ حقائق نصیب ہوں، اور اللہ کریم یہ توفیق بخشے کہ جو باقی ماندہ زندگی ہے وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو، اپنی ذمہ داری ادا کریں، اپنے ذمے جو قومی فریضہ ہیں اسے ادا کریں، اپنے ذمے جو بحیثیت امتی وہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ اللہ کریم ہمیں اسلام کی سربلندی دکھائے، اللہ کریم ہمیں وہ کیفیت اور حال دے کہ غیر مسلم تک دین پہنچانے کا ہم سبب ہوں۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس اللہ کی مخلوق تک حق پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے جائے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ناحق ہو۔ اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اس قوم کو اتفاق عطا فرمائے، ہمیں غیرت ایمانی سے نوازے۔ انشاءاللہ یہ وہ کیفیت اور حال ہے جو دنیا تک امت کی طاقت کا سبب بنے گی۔ تو میرے ساتھ آج ہمارے ساتھی بنگلہ دیش سے ہیں، تو جو گزارشات میں نے یہاں پیش کی ہیں اس کا اگر میں مغز عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو خالص کریں، اور خالص یعنی قرآن کریم کے تحت وہ بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود و قیود مقرر فرمائی ہیں، یعنی سنت خیر الانام سے زندگی جو ہے اس سے مزین ہو، اس سے روشن ہو، اور اپنے حصے کا جو کام ہے اسے کریں، مخلوق کو دیکھ کر اپنے حصے کا جو دیا ہے اسے نہ بجھنے دیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، اپنا حصہ کام کریں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس خطے میں امن پیدا کرے، ہمارے ان ممالک کو وہ حوصلہ دے، وہ لحاظ دے کہ ہم ایک دوسرے کی بہتری کا سبب ہوں، چاہے جائے کہ ہم ایک دوسرے کے نقصان کے در پہ ہوں، چونکہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آپ جو رہتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے ہمسائے کا ساتھ ہوتا ہے، آپ مانیں آپ نہ مانیں۔ تو ہمسائے میں آگ لگے گی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دھواں اور وہ تپش آپ کے گھر میں نہ آئے۔ تو اللہ کریم اس دنیا کو امن دے، لیکن نسخہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی نسخے سے دنیا نے امن پایا ہے۔ تو آپ بھی کوشش فرمائیں کہ اپنے ذکر کو مضبوط کریں۔ یہ جو مراقبہ احدیت ہے یہ ابتدا ہے، اور مراقبہ کرنے والا، مراقبہ کیا ہے، اس کا مفہوم بنتا ہے کہ جیسے کوئی صالح عمل کیا جائے اور اس کے بعد بندہ منتظر ہو کہ اللہ عطا فرمائے۔ تو یہ جو بنیاد ہے مراقبے کی، احدیت، وحدانیت باری تعالیٰ پر پختگی نصیب ہوتی ہے۔ بے شمار پہلو ہیں، لیکن جو ابتدا ہے نا کلمہ طیبہ کی، وہاں جا تقویت نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو بھی برکات عطا فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے، یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ آپ کے احباب بھی عمرہ پر جو تشریف لے گئے تھے ان سے ملاقات ہوئی،
انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ کو منظور ہوا تو کبھی آپ کے پاس عرفان میں آ کر بیٹھیں گے۔ تو میں ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ میرے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اس کو آپ کی اپنی زبان میں آپ کو یہ جو بیان ہے اس کا ٹرانسلیشن کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔